بھائی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکاتی فارمولا پیش کیا جس کو انہوں نے غزہ امن معاہدے کا نام دیا، لیکن میں اسے غزہ پر قبضے کا ایک منصوبہ سمجھتی ہوں۔ اس پر مسلم ممالک نے پہلے حمایت کی، نیتن یاہو کی حمایت انہیں آلریڈی حاصل تھی۔ بھائی صاحب اب ہم انتظار کر رہے تھے حماس کے ریاکشن کا، لیکن حماس نے اس میں کچھ جن شقوں میں ترمیم کا مطالبہ کیا ہے اس میں بھی کہیں فلسطینی ریاست کی بات نہیں ہے۔ ایون یہ لگ رہا ہے کہ حماس اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کو گارنٹی کر رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حماس نے سرنڈر کر دیا؟ میں آپ کی سمجھ بوجھ کی داد دیتا ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے جو بھی سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نقطۂ آغاز بعض اوقات ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی بات کہاں سے شروع کروں میں، لیکن وہ ایک شعر ہے تھوڑا سا ترمیم کے ساتھ کہ وہ بات جس کا فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا وہ بات ہم کو بہت ناگوار گزری ہے۔ تو اس لیے کہ جب فلسطین کی ریاست کا کسی منصوبے میں ذکر نہ ہو اسے امن کا منصوبہ کہنے والوں کو پہلے چاہیے۔ جی بالکل، کیونکہ جو فلسطینیوں کا حق ہے اس کے ساتھ جس قسم کی زیادتی نیتن یاہو کے ذریعے ٹرمپ کر رہے ہیں، میں تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مجرم ایز اے مسلمان صرف یاہو نہیں ہے، نیتن یاہو نہیں ہے، جی ٹرمپ ہے۔ مین ملزم وہ ہے، بلکہ مجرم وہ ہے۔ جی بالکل۔ تو انسانیت کے قاتل کا ٹائٹل تو ہم نے نیتن یاہو کو دے دیا تھا، لیکن انسانیت کے قاتل کو سپانسر کرنے کا اور مسلمانوں کے بے رحم طریقے سے فلسطین میں قتل کرنے کا مجرم ٹرمپ ہے۔ جی میں نے یہ کیوں کہا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کمال طریقے سے اس سمجھوتے کی شکل میں جسے امن منصوبہ کہا جا رہا ہے، حماس کی جنگ آزادی کو دہشت گردی قرار دے دیا اور مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے مل کے ساتھ جی اس منصوبے کی تائید کر کے آپ نے حماس کے ہر فرد کو، ہر شہید کو، ہر مجاہد کو، ہر غازی کو دہشت گرد قرار دینے میں آپ سب نے اس کے اوپر مہر ضبط کر دی۔ جی یہ سب چیزیں تو صہیونی خواہش تھی۔ زائنسٹ اینٹی جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے پورے فلسطین پر قبضہ کیا جائے اور اسے گریٹر اسرائیل کی بنیاد بنا کر باقی ملکوں پہ قبضہ کیا جائے۔ کیا ہم نے جس صفحے کو میں الٹ رہا ہوں، اس کے جس 21 سے 20 ہونے والے پوائنٹس کو میں اٹھا کے دیکھتا ہوں، اس ہر ایک پوائنٹ کے اندر اسرائیل کی ہر خواہش پوشیدہ ہے، ہر عمل پوشیدہ ہے، اس کو تحفظ پوشیدہ ہے، اور لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے صرف حماس کو، فلسطینیوں کو اور فلسطینیوں کو۔ ٹھیک ہے جی، اب شروع کرتے ہیں جی کسی ایک طرف سے۔ ٹرمپ پلان میں غزہ میں امن کے حوالے سے جو منصوبہ بنایا گیا ہے اس میں 3 بڑی رکاوٹیں ہیں، اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جب تک ریموو نہیں ہوں گی کوئی فارمولہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ جی بالکل۔ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ کہ اسرائیلی افواج کے غزہ سے نکلنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، بلکہ نیتن یاہو جیسا کمینہ آدمی تسلسل سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو غزہ میں موجود رہیں گے۔ وہ جو اپنی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں اس میں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا جی۔ غزہ کے اندر۔ دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ غزہ کو غیر عسکری علاقہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی فلسطین کی جدوجہد آزادی ختم، حماس کا رول ختم، حماس کی قربانیاں ختم۔ یہ جو مطالبہ تھا نیتن یاہو کا کہ اس کو غیر عسکری علاقہ ہم قرار دیں گے، اس کو ہمیشہ حماس نے مسترد کیا ہے، لیکن ہمارے شیر جو وہاں گئے تھے 7 ملکوں کے سربراہ، وہ سارے کے سارے اس کو مان کے آئے ہیں۔ اینی وے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اس میں وہ جس کا میں نے فسانے کا ذکر کیا تھا، 2 ریاستی حل جس کو پچھلے 12 سال سے گایا جا رہا تھا اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، نو فلسطینی ریاست۔ اور مجھے ٹرمپ کی وزڈم پر بہت حیرت ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ میں فلسطینی ریاست نہیں بننے دوں گا۔ مجالے جو اف تک کی ہو انہوں نے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، میں امن کی طرف جا رہا ہوں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، اس لیے کہ جو نیتن یاہو کہتا ہے، جو اس کی خواہش ہے، ٹرمپ اس کا صرف امپلیمنٹر ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور رکاوٹ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ فارمولہ جو ہے ناقابل قبول ہے حماس کے لیے، کہ حماس نے جو ترامیم اس کے اندر سجسٹ کی ہیں
وہ اگر اس میں انکارپوریٹ نہیں کی جاتی تو حماس کے لیے تو اس معاہدے کو، اس منصوبے کو تسلیم کرنا ناممکنات میں سے۔ بغیر صاحب مجھے تو حماس کی ان ترامیم پر بھی اعتراض ہے کہ وہ اپنی سیفٹی اور اپنی سیکیورٹی کو گارنٹی کر رہے ہیں، جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم انہیں یہ کیوں ریئلائز نہیں ہو رہا کہ فلسطینی ریاست کمپرومائز ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں آپ سے، ان کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے۔ جی اسرائیل سے تو وہ نبٹ رہے تھے، نبٹتے رہ سکتے تھے، لیکن اس میں مغربی طاقتیں، مغربی ممالک، اس میں ٹرمپ، یہ سب شامل ہو کے ان کا ناطقہ بند کر رہے ہیں، ان کی سانس گھونٹنا چاہتے ہیں۔ جی اس لیے وہ اگر تھوڑی سی آمادگی آپ کو نظر آتی ہے حماس کی طرف سے تو وہ یہ ہے کہ جب جن سے انہیں توقع تھی، وہ جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو جب یہ ہونے لگے تو پھر لیکن بخاری صاحب اب تک جو فائٹ تھی وہ حماس اکیلے ہی لڑتا آیا ہے۔ میں آ رہا ہوں جی اسی کے اوپر کی سائڈ سے سپورٹ کیا گیا، نہ کسی ویسٹرن کنٹری نے سپورٹ کیا، اب تک صرف جذبے کی بیس کے اوپر وہ یہ جنگ لڑتے آئے ہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، مذاکرات چاہے قطر میں ہوں، دوحہ میں، یا چاہے مذاکرات جو ہیں وہ مصر میں ہوں، حماس کے ساتھ ٹرمپ کے فارمولے میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ حماس کے لوگ غزہ سے نکل جائیں، ٹھیک ہے جی، اور مسلمان حکمران جو ہیں اس بات سے بھی متفق ہیں۔ جی اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا، کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، یعنی اتنا بڑا کھلواڑ کر رہا ہے فلسطین کی کاز کے ساتھ، اور کسی کو شرمندگی تو چھوڑ دیں، فخر سے اپنے اپنے سر جو ہیں ہوا میں بلند کر رہے ہیں وہ۔ میں اس کا جتنا بھی ماتم کروں وہ کم ہے۔ حماس کی صورتحال کے اوپر آپ نے کہا کہ حماس کمپرومائز کر رہی ہے، جی میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہوں گا۔ حماس کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ، معاہدہ مانے تب بھی تمہاری ایسی تیسی، معاہدہ نہ مانے تب بھی تمہاری ایسی تیسی۔ بخاری صاحب اگر حماس اس معاہدے کو مان جاتی ہے تو پھر تو لیجیٹمائز ہو جائے گا یہ سارا میں عرض کروں، تاثر یہ ہے کہ اگر حماس اسے مسترد کر دے تو پوری دنیا میں ڈڈورا پیٹا جائے گا کہ حماس امن کی دشمن ہے۔ اگر وہ اس کو مان لے تو اس کی مزاحمت کا قانونی جواز ہی ختم ہو جائے گا۔ جی تو آپ دیکھیں نا صورتحال کتنی گمبھیر ہے، جس کو پھر میں وہی کہوں گا، میرا دل کرتا ہے ماتم کرنے کو ان لوگوں کا جو اس معاہدے کو لے کے صبح سے شام تک ترانے گا رہے ہیں۔ انہوں نے فلسطین کے ساتھ، فلسطین کے لوگوں کے ساتھ، حماس کے ساتھ، حماس کی جدوجہد کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، حزب اللہ کی جدوجہد کے ساتھ جتنا بڑا کمپرومائز کیا ہے، آنے والی نسلیں ان کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ بخاری صاحب اگر اب حماس اس معاہدے پر اگری ہو جاتا ہے تو پھر ان 66,000 زندگیوں کا کیا جو اس ساری جنگ میں ضائع ہوئی ہیں؟ ایبسولوٹلی، یہ وہ سارے سوال ہیں جن کے جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن وہ جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اینی وے، حماس جنہوں میں نے کہا ہے کہ ہم ہر حل کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن بنیادی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دیکھیے ابھی تک بھی حماس کا جو ریزالو ہے وہ اپنے بنیادی نقطے سے ہٹا نہیں ہے۔ انہوں کا ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم امن کے لیے کام بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے جو بنیادی اصول ہیں کہ فلسطین کی ریاست قائم ہوگی، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، غزہ میں اسرائیل کا کوئی رول نہیں ہے، اور جو ریاست فلسطین بنے گی اس کا دارالخلافہ جو ہے وہ بیت المقدس ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ان پوائنٹ سے ہم نہیں ہٹ سکتے، مگر وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، مزاحمت کرنے کا حق بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے۔ اب یو این کا چارٹر اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جد و جہد آزادی، اپنے ملک کی آزادی کی تحریک، اور جو جنگجو ہیں ان کو آپ مجاہد کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، آپ ان کو جنگجو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو کسی صورت دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ کھلے بندوں یہ کہا جا رہا ہے۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ گوترس صاحب کی ایک بات جو ہے مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی حماس اس معاہدے کو مان لے تاکہ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ صدقے جاؤں گا گوترس تیرے میں، دل تو چاہتا ہے کہ منہ توڑ جواب دوں ایٹ دیٹ فورم، میرے بس میں نہیں ہے، مگر میں اپنی بساط کے مطابق تو جواب دینا چاہتا ہوں۔ مسٹر گوترس، کیا 6 قراردادیں سیکورٹی کونسل میں پریزنٹ نہیں ہوئی؟ کیا فیٹ بنی ان کی؟ 6 کی 6 کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ کہاں گیا اقوام متحدہ اور اس کا کردار؟ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، یہاں تو مجبوری تھی نا کہ ویٹو استعمال ہو گیا۔ 6 ہی ریزولوشن جو ہیں وہ جنرل اسمبلی نے کثرت رائے سے منظور کی ہیں۔ مور دین 150 پیپل ووٹڈ ان فیور آف دوز۔ کیا ہوا اس کا؟ 2 کام کر سکتے تھے گوترس،
ان ریزولوشن کی بنیاد کے اوپر ممبرشپ جو ہے یونائٹڈ نیشن کی اسرائیل کی سسپینڈ کر سکتے تھے. لیکن یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ ذیلی ادارہ ہے, جس طرح بینک کی برانچ نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی برانچیں ہوتی ہیں, یہ چھوٹی سی برانچ ہے. جب تک ونک نہیں ہوتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا پینٹاگون سے, نہ گوترس کی کوئی مجال ہے, نہ اقوام متحدہ کی باقی جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں ان کی کوئی مجال ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ اور امریکہ کے پالیسی کے خلاف کوئی حرکت ہو سکے وہاں پر. آج تک نہیں ہوا ہے, ہمیشہ امریکہ نے پرویل کیا ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ چاہے OIC ہو, چاہے عرب لیگ ہو, چاہے اقوام متحدہ ہو, یہ سب امپورٹنٹ ادارے ہیں, ان کا کوئی رول نہیں ہے ورلڈ پولیٹکس میں. جی وقار صاحب, ایون پاکستان نے بھی یہ کہا کہ جو منصوبہ پریزنٹ کیا گیا تھا اس سے تبدیل کیا گیا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا منصوبہ پیش کیا. وقار صاحب, کیا لگتا ہے کہ مسلم کنٹریز اس تبدیل شدہ منصوبے کے خلاف کوئی ریاکشن دیں گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تو اس خطے کے ممالک کا تعلق ہے, میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان میں کسی میں اتنے گٹس نہیں ہیں. مگر میرے لیے جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ وہ ممالک جن کی بات میں کوئی اثر, کوئی یعنی وزن تھا, وہ بھی اس پوری گیمبٹ کا حصہ بن چکے ہیں. ان میں ٹرکی اور پاکستان کی مثال دیے بغیر میں نہیں رہ سکتا, اور تیسرا ملک اس میں انڈونیشیا شامل ہے. لیکن ہم اپنے بکس کی وجہ سے, ہم اپنے, میں اس کو کیا نام دوں, ایک ملک ہے جس نے تو 2 ریاستی منصوبہ نہیں مانا آج تک, تو یہ اس کمپرومائز پہ کیسے آ جائیں گے؟ اس کا نام ہے ایران. جی ٹھیک ہے. تو جن میں جرت ہوتی ہے, وہ میں ابھی یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ ایک اسرائیلی احمق آدمی ہے, کوئی اہلکار سینئر, اس نے کہا ہم دوبارہ بھی ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں. مائی ڈیئر ڈارلنگ, ابھی زخم چاٹ رہے ہیں آپ, جو پہلا حملہ آپ نے کیا تھا اور اس کا جواب جو دیا تھا ایران نے, دوسری دفعہ یہ حرکت کی تو صفحہ ہستی سے نام مٹ جائے گا اسرائیل کا. کیوں؟ پہلے ایران نے یہ مقابلہ اکیلے کیا تھا, اب تو چین اس کے ساتھ ہے, اب تو روس اس کے ساتھ ہے, اور ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. جی بالکل بخاری صاحب, ہم سب تو ہیں ساتھ, لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل کی اوڈیسٹی دیکھیے کہ وہ کس طرح سے دھڑلے سے سارے ممالک کو دھمکیاں دیتا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. دیکھیے, یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کا پریزیڈنٹ کھڑا ہے. اسی لیے میں نے سارا فوکس میری گفتگو کا جو ہے وہ ٹرمپ کے اگینسٹ ہے. یاہو از اے ٹول, ہی از این ایڈیٹ لیڈر جس کو نہ مذہب کی پرواہ ہے, نہ نارمز کی پرواہ ہے, نہ انٹرنیشنل قوانین کی پرواہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے, نیتن یاہو جو ہے وہ متصاد یعنی کنٹرری موقف اختیار کیے ہوئے ہیں. بالکل, ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اور بات کہتے ہیں, ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاہدہ جو ہے یہ میں نے تسلیم کر دیا ہے, اور دوسری ہی سانس میں کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج غزہ کے مختلف علاقوں میں موجود رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. کیڑا امن منصوبہ جی, کون سا امن منصوبہ؟ آگے بڑھتے ہیں. قبضے کا منصوبہ ہے بخاری صاحب. یاہو در حقیقت 2 زبانیں بول رہے ہیں. ایک زبان تو وہ بولتے ہیں عالمی برادری کے لیے, تاکہ پریشر تھوڑا سا کم ہو, اور دوسری زبان وہ بولتے ہیں اپنی رائٹ ونگ پارٹی کے لیے جس کی بنیاد پر اس کی حکومت قائم ہے. لہٰذا یہ ہمیں منافقت اس کی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. نیتن یاہو کی خواہش ہے کہ حماس منصوبے کے حوالے سے یا نہ کہہ دے یا اس کے اوپر شرطیں لگا دے, تو فوری طور پر وہ کہے گا جناب دیکھ لیا کر کے آپ نے, حماس نہیں مان رہی, اب میں اس سے خود نمٹ لوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے اوپر کہا کہ ڈیم اف یو ڈو, ڈیم اف یو ڈونٹ, یہ کیفیت جو ہے آج بھی موجود ہے. آگے چلتے ہیں جناب. اسحاق ڈار صاحب جی, جو انہوں نے آتے ہی پریس کانفرنس کر کے کمالیں کر دی تھی, کہا جی ہم تاریخ کا نیا باب رقم کر کے آئے ہیں, جی ہم نے یہ کیا ہے. وہ اب یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ جی جو ہم نے امینڈمنٹس دی تھی ٹرمپ صاحب کو اس منصوبے کے لیے, وہ تو اس میں کوئی بھی موجود نہیں ہے. تو بھائی آپ نے پھر یہ پہلی پریس کانفرنس جو ہے اس امن منصوبے کو اسٹڈی کرنے سے پہلے کیسے کر دی کہ جناب یہ کمال کا معاہدہ ہے اور ہم 8 مسلم ممالک جو ہیں وہاں آسمان پہ تیر چلا کے آئے ہیں. اینی قطر کہتا ہے کہ اسرائیلی فوج کے غزہ سے انخلاء کے حوالے سے مزید وضاحت اور بات چیت کی ضرورت ہے. صاحب یہ وضاحت کون دے گا, کون کرے گا یہ بات چیت؟ دیکھیے, وضاحت دیں گے یا تو ثالث جو آربیٹریٹرز ہیں, اس میں امریکہ ہے, اس میں ایجپٹ ہے, اس میں قطر ہے, یہ 3 ہیں, اور ایک سٹیج کے اوپر سعودی عرب بھی تھا. ان کو یہ وضاحت دینی چاہیے کہ جناب یہ صورتحال اس طرح سے قابل قبول نہیں ہے کہ اسرائیل کی فوجیں جو ہے وہ غزہ میں موجود رہیں گی. یہ بنیادی نقطہ تھا ہمارے خیال میں. تو دس واز دا فرسٹ پوائنٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ آپ کو واپس جانا پڑے گا 1967 کی سے پہلے کی پوزیشن. یار یہ سارے ملکوں کا سٹیٹڈ موقف تھا. جی لیکن بخاری صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8 ممالک کے ساتھ آپ نے ایک بات کی, ایک بات طے کی, آپ نے انہیں اپنا ورڈ دیا ہے, اینڈ دین آپ بالکل وہ منصوبہ اور وہ معاہدہ بالکل چینج کر دیں؟
تو ہمیں چاہیے کیا تھا؟ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ وہی 8 ملکوں کا ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتا کہ ہم اس معاہدے کو مسترد کرتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, میں بتا رہا ہوں آپ سے, آنکھیں کھولیں مسلمان حکمران اور دیکھیں کہ امن 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 کے گیت گانے سے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم بھی جاری رہے اور امن بھی ہو. یہ دو چیزیں کبھی ساتھ چل ہی نہیں سکتی ہیں. جی اب آپ مجھے بتائیے اس کے اوپر کتنی تقریر کروں میں؟ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر فلسطینیوں کا قتل عام جاری رہے, ان کے علاقوں پر قبضہ کیا جائے, ان کو ملک بدر کیا جائے, ان کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ ہو, ان کے لیڈروں کو اندرون غزہ اور بیرون غزہ قتل اور شہید کیا جا رہا ہو. قطر تو ٹیلی فون کے اوپر معافی مانگ کے ایک پاسے ہو گیا نا, لیکن وہ جو 5-6 لوگ حماس کے جو اہلکار تھے وہ شہید ہوئے, ان کی موت کا کون ذمہ دار ہے؟ anyway, آگے چلیے. بخاری صاحب, یہ سارے مسلم کنٹریز جو ہیں یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ تبدیل ہو گیا, لیکن انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو دیا اس میں انہوں نے اگری کیا ہے, یہ عملی طور پر تو کچھ نہیں کر رہے اس منصوبے کے خلاف. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے, نہیں کریں گے تو پچھتائیں گے. اور ایسے لگ رہا ہے ان کو ڈسون کر دینا چاہیے اس سمجھوتے کو جس کے اندر ان کی ایک تجویز بھی شامل نہیں ہے. جی آگے چلیے, میں آپ کو جانے دوں گا ابھی. جی دیکھیے, فرانس کا کہنا یہ ہے کہ حماس کے پاس غزہ منصوبے کو مسترد کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ وہی زبان بول رہے ہیں جو نیتنیاہو اور ٹرمپ بولتے ہیں. لیکن ایک ادارہ ہے جی, انٹرنیشنل سینٹر آف پیس فار پیلسٹائن, انہوں نے ٹرمپ منصوبے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. یہ منصوبہ نہ انصاف دے رہا ہے اور نہ جینوسائیڈ کے مجرموں کا احتساب کر رہا ہے. تو یہ پھر کیا معاہدہ ہے؟ جی انہوں نے کہا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے, فلسطینیوں کی خواہش کہیں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس منصوبے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں. آگے ذرا بڑھتے ہیں جناب. بخاری صاحب, آپ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف 4 دن کی ڈیڈ لائن دی حماس کو, جس میں سے آلریڈی 3 دن رہ گئے ہیں صرف. اتنی شارٹ ڈیڈ لائن کیا آن پرپز دی گئی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, پہلے تو انہوں نے 48 گھنٹے دیے تھے اگر آپ کو یاد ہو. 4 دن تو بعد بھی لوگوں نے کہا ہوگا ان سے کہ کوئی عقل کی بات کریں, اتنے بڑے بڑے مسائل جو ہیں یہ گھنٹوں میں حل نہیں ہوتے ہیں. جی بالکل. اور دوسری طرف یہ ہے کہ حماس نے کچھ اندیا دیا ہے, قطر کو بھی دیا ہے, میسج بھی بھیجا ہے امریکہ کو کہ اس کے اندر یہ چیزیں جب تک شامل نہیں ہوں گی ہمارے لیے یہ اس منصوبے کو ایز سچ تسلیم کرنا ناممکن ہے. اچھا جی, اب جو سوال ابھی تھوڑا سا بات کر لیں, فلوٹیلا جو آ رہا ہے, جی بالکل, صدقے جائیں جی ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. سینٹر مشتاق کو, میں تو جماعت اسلامی کے ہیں وہ, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ اس فلوٹیلا کے سب سے اگلے جہاز کے اندر سوار ہیں. ان کا جو ہے وہ موبائل انہوں نے جام کر دیا تھا, وہ سمندر میں پھینک دیا کہ جہنم میں جائے دیکھی جائے گی جو ہوگا. اور جرت کے ساتھ انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے, چاہے ان کے بحری جہاز ہمارا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں, چاہے ہم پر وہ حملہ کر دیں, ہم وہاں جانے سے نہیں رکیں گے. اور دوسری طرف ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ جو فلسطین کے بچے ہیں, جو فلسطین کی عورتیں ہیں, وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہنچا ہی چاہتا ہے. فلوٹیلا کے ساتھ اگر آپ پنگا کریں گے تو انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر اس کا کتنا سٹرونگ ریئیکشن آئے گا, ہم اس کا ابھی اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں ابھی نہیں میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. ان کے 2-3-4 سوال جو بہت ویلڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کیا حماس فلسطینی ریاست پر سمجھوتا کرنے والا ہے؟ اگر میں جانتا ہوں حماس کو تو فلسطینی ریاست کے اوپر سمجھوتا کرنے کا مطلب یہ ہے خودکشی ہے. بالکل, اتنے سال کی جنگ اگر حماس جو ہے آج کی نہیں ہے, یہ دہائیوں پر محیط ہے, اس ساری جدوجہد کو قربان کرنے جا رہا ہے, تو بس اللہ ہی پھر حافظ ہے. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے چالاکی کی ہے, مسلمانوں کے ساتھ تجاویز کو ایکسیپٹ کیا اور بعد میں فائنل معاہدے کے اس کو تبدیل کر دیا. پتہ نہیں سر ایسا کیا بھی ہے یا مسلم ممالک صرف فیس سیونگ کے لیے سارا کچھ کہہ رہے ہیں. وہ جو ایک اصطلاح استعمال کی گئی تھی جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے, اس کا کیا مطلب ہے, وہ یہ ہے کہ جی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا باران نے. بھائی میٹنگیں بھی ہو گئی, پریس کانفرنسیں بھی ہو گئی, اجلاس بھی ہو گئے, تعریفیں بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گئی, نتیجہ صفر. حماس کو تو کچھ نہیں ملا, فلسطینیوں کو تو کچھ نہیں ملا, ان کی تو تطہیر کی جا رہی ہے. جی بالکل, اتنے سالوں کی سر جنگ کا صرف ایک ہی قیمت جو ہے وہ جنگ بندی ہے بس. اور اس نے ایک سوال اٹھایا کہ نیتن یاہو نے مسلمان ممالک کا متفق کا منصوبہ کیسے تبدیل کرایا. میرا جواب ان کو ہے کہ بھائی وہ جو کچھ بھی مسلمانوں نے کہا تھا وہ اٹھا کے ردوی کی ٹوکری میں پھینک کے جو نیتن یاہو کا منصوبہ تھا وہ ٹرمپ صاحب نے اعلان کر کے اس کی اونرشپ لے لی ہے. لیکن بخاری صاحب اگر ایسا تھا تو مسلم کنٹریز ایٹ لیسٹ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتی یا بعد میں اس کو ریجیکٹ کر دیتی. ٹھیک, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو کیا ہوگا؟ دیٹ از اے ڈینجرس کوسچن. اف آئی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ول ریکال کہ کیا کیا ہوتا رہا
کون سا لیڈر شہید نہیں کیا گیا. بڑے بڑے اسٹالورٹس, چاہے وہ اسماعیل ہانیہ تھے, چاہے وہ حزب اللہ کی لیڈرشپ تھی, چاہے وہ السنوار تھے, من نیم دم, ایک سے ایک بڑا لیڈر ہے. ان کو وہ مارے گئے. حماس نے چھوڑی تحریک اپنی, ایک کے بعد دوسرا مجاہد آگے آتا گیا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, اس لیے کہ اگر خودکشی نہیں کرنی ہے حماس کو, اگر وہ خودکشی کا فیصلہ کر لیں تو پھر تو منصوبے کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کریں, بھاگ جائیں فلسطین سے, اور اگر نہیں تو پھر انہیں ابھی بہت طویل لڑائی جو ہے وہ بھی لڑنی ہے. بالکل. ایک اور بڑا, میں نے کہا نا کہ بہت تیکھے سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیا مسلمان ممالک جو ہیں یہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. مجھے باقیوں کا تو نہیں پتا, میں پاکستان کو جانتا ہوں. اگر پاکستانیوں کی مرضی کے خلاف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش تو چھوڑ دیں, تذکرہ بھی کیا تو بات گلے پڑ جائے گی ان کے. پھر وہی کچھ ہوگا جو ہماری آنکھیں چاروں طرف اس وقت دنیا میں دیکھ رہی ہیں. جب لیڈرشپ جو ہے وہ میسز کی امنگوں کے, ان کے فیتھ کے, ان کی کنوکشن کے خلاف جاتی ہیں, تو پھر انجام جو ہوتا ہے وہ میں ابھی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن بعد میں. ابھی تو میں نے بہت ٹھیک نہیں کہا. نوبل امن پرائز ایک ایسے شخص کو جس نے یہ منصوبہ دیا ہے, ایک ایسے شخص کو جس کے ماتھے کے اوپر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. پہلا انٹرٹینور اٹھا کے دیکھ لیں کیا کیا تھا انہوں نے. تو ان کو نوبل پرائز اگر دینا ہے تو دیٹ مینس یو آر گوئنگ ٹو ریڈیکیول the status of the Nobel Peace Prize. لیکن بخاری صاحب یہ امن معاہدہ دیکھیں, وہ تو اس کا یہ فیس دکھا رہے ہیں, وہ خود تو گڈ کوپ بن گئے ہیں کہ وہ تو پیس چاہتے ہیں اور امن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے جو سمجھدار لوگ ہیں, جن کے پلے کوئی تھوڑا سا پیچھے اس چیمبر میں کچھ ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ امن کا منصوبہ نہیں ہے, یہ فلسطینیوں کے قتل عام کا منصوبہ ہے, یہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ ہے. جی چلوں آگے یا بس؟ جی بالکل چلیں. اچھا آگے دیکھیے جی, حماس کا ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے کی شک میں ترمیم کا مطالبہ. حماس نے کہا ہے کہ یہ جو یہاں پر ہم سے آپ ہتھیار پھینکوا رہے ہیں, ہمارے پاس تو وہ ماڈرن ویپن ہے ہی نہیں, ہم تو جو اسلحہ خود بناتے ہیں وہی استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں, ہم تو لینڈ لاکڈ ہیں, ہمیں تو باہر سے نہیں آ رہا اسلحہ. تو جتنا ہمارے پاس اپنی پروٹیکشن کے لیے اسلحہ ہے اس کو تو آپ رہنے دیں, اسرائیل کے پاس دیکھیں کیا کچھ ہے. جی بالکل. بخاری صاحب ایک لاسٹ کویشچن, اس کے بعد ہم بریک لیں گے. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حقیقی طور پر اس معاہدے پر عمل درآمد ہو سکتا ہے, پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اس پہ؟ ایز آف ٹوڈے جو معاہدے کی اس وقت شکل ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.